بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انڈیکس کے جمعے والے سیشن کی بات کریں تو جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی صبح اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 157 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا 66,067 پہ، جدھر انڈیکس نے 464 پوائنٹ گین کیے تھے۔ تو انڈیکس کے اگر لو لیول کی بات کریں تو تقریباً 90 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ انڈیکس کا جو لو تھا وہ 65,693 پہ تھا۔ اس کے بعد انڈیکس کی اگر کلوزنگ دیکھیں تو وہ 65,793 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 190 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 240 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ پچھلے 2-3 سیشن سے اچھے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو جو بنائی تھی جمعرات والے دن، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس نے اوپر کی سائڈ پہ جو سٹاکسٹک ہے وہاں پہ کافی گیپ جو ہے وہ کریٹ کر لیا ہے۔ اگر نیچے سٹاکسٹک کی نیلی لائن کو دیکھیں تو جمعرات والے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا آپ کو کہ جو انڈیکس ہے وہ تقریباً 92 پہ موو کر رہا تھا اور اپ سائڈ جو ہے وہ گیپ کریٹ ہو چکا تھا، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ دونوں چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں، انڈیکس اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی جا سکتا ہے، چونکہ انڈیکس جو ہے وہ بہت دن سے ایک ہی جگہ پہ سسٹین کر رہا تھا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انڈیکس کو سسٹین کرایا جا رہا ہے اسے لگ نہیں رہا کہ انڈیکس بہت بری طرح سے نیچے جائے گا یا بہت بڑی کریکشن لے گا۔ اس کے بعد جمعرات والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جمعے والے دن صبح پروفٹ ٹیکنگ کیجئے گا اور بائنگ جو ہے وہ ہمیں لاسٹ ٹائم مل جایا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ جمعے والے سیشن میں انڈیکس نے پروفٹ بک کرنے کا موقع بھی دیا، اور لاسٹ ٹائم میں انڈیکس نے جو ہے بائنگ اپرچونٹی بھی کریٹ کی، کیونکہ ہائی سائڈ پہ انڈیکس جو ہے وہ 464 پوائنٹ پازیٹیو میں تھا، اور جب انڈیکس کی کلوزنگ آئی تو تقریباً 190 پوائنٹ انڈیکس کے پاس تھے، تو انڈیکس نے آپ کو بائی کرنے کا موقع بھی دیا۔ نیوز تو سب پازیٹیو تھی، لیکن سازگار کو لے کے کچھ ابہام تھا تھوڑا سا، تو اس کے لیے صبح ہی پری اوپن میں نے یہ نیوز لگا دی تھی گروپ میں، اور ساتھ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آنا چاہیے سازگار پہ، کیونکہ یہ ایک کیا لیں ہومیوپیتھک سی خبر تھی۔ اس سے پہلے میٹیریل انفارمیشن آ چکی تھی سازگار کی، تو یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی کہ آٹو رکشا کی جو سیل ہے ان کی وہ ڈراپ ہوئی ہے 31%۔ یہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد انڈیکس میں جو امپیکٹ آنا تھا یا انڈیکس پہ جس چیز کا اثر ہونا تھا وہ بھی صبح آپ کو بتا دیا تھا کہ جو PTI والوں نے یا عمران خان صاحب نے جو IMF کو خط لکھا تھا اور بولا تھا کہ ابھی جو ہے یہ نئی گورنمنٹ بنی ہے، اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کام نہ کریں اور کوئی وہ حکومت سامنے آنے دیں جس کے پاس عوام کا ووٹ بینک ہے اور اس کے ساتھ آپ ڈیلنگ کریں۔ تو اس پہ IMF نے نوٹس تو لیا تھا اس چیز کا، اس کو ہائی لائٹ تو کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم ایک انٹرنیشنل فرم ہے یا انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں، اور باقی جو ڈومیسٹک چیزیں ہیں جو انٹرنل معاملات ہیں ہم ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، یا یہ آپ کے اپنے مسئلے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی صبح گروپ میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کسی نے انڈیکس کو گرانا ہوا تو اس نیوز پہ گرا سکتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ ایز سچ آنا نہیں چاہیے انڈیکس پہ۔ پھر وہ بھی ویسے انڈیکس نے اس کی خاص پرواہ بھی کوئی نہیں کی۔ اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو اس خبر کا امپیکٹ اس لیے بھی زیادہ نہیں آنا تھا کیونکہ 2-3-4 دن پہلے جب سے یہ نیو گورنمنٹ بن رہی تھی اور وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا تو امریکہ اور IMF کا بیان آ چکا تھا کہ ہم جو نئی گورنمنٹ بنیں گی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، تو اس لیے بھی میرے خیال سے اس کا ایسا جتنا امپیکٹ آنا نہیں تھا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے ہیں 59 ملین کے، سینرجی 51 ملین، قاسم 45 ملین، ٹیلی 32 ملین، PRL 31 ملین، PAEL 26 ملین، WTL 18 ملین، ایئر لنک 10 ملین، یونٹی 9 ملین، FFL 9 ملین۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو DAWH نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 110 پوائنٹ، سینرجی 21، شیل 20، لک 18، PSEL 18، NRL 18، ایفٹ 16، PSO 16، PAEL 13، نیسلے 11 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کل جو وہ موڈیز کی خبر آئی تھی کہ بینکنگ سیکٹر جو بینکنگ کی پوزیشن ہے اس کو مستحکم کیا گیا ہے، تو اس کے لیے بینکنگ سیکٹر پہ اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ تو مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں مجھے تو زیادہ بینک ہی نظر آ رہے ہیں۔ UBL نے 33 پوائنٹ لوز کیے، MEBL 31، BAFL 9، BPL 8، RMPL 7، MCB 7، HBL 7، پول 7، ماری 6، ہائی نون 5 پوائنٹ۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو جو IMF کا پروگرام چل رہا ہے کرنٹ، وہ میرے خیال سے اپریل میں ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ پاکستان جو ہے دوبارہ IMF کے پاس جانے کی سوچ رہا ہے، میرے خیال سے 8-9
अरब डॉलर के लिए। तो आज ये न्यूज थी कि IMF की नई काबीना की तश्कील के फौरन बाद दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। तो IMF भी चाह रहा है जी कि मेरी छत्र छाया में रहें, कर्ज उठाते रहें और हमें उसकी किस्तें देते रहें ताकि आपकी कमर सीधी ना हो। कासिम के पास गुड न्यूज थी जो कि उसी टाइम मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी कि कासिम जो है वो UAE के साथ किसी ग्रुप के साथ मिलके तो जो मिनरल बिजनेस है वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो ये गुड न्यूज थी कासिम के लिए और नेक्स्ट भी इसका अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। PNL का आपको पता है कि ये रिफाइनरी कुछ देर के लिए उन्होंने बंद की थी मेंटेनेंस के लिए। अब पता नहीं वो सफाई कर रहे थे या कुछ इंस्पेक्शन थी। उसके बाद ये रिफाइनरी दोबारा खुल चुकी है और इसके बाद आज PNL में थोड़ी सी मूव भी थी। मुझे तो उम्मीद थी इसको कैप करना चाहिए था लेकिन कैप नहीं किया। वो मेरे ख्याल से इसने कह दिया कि गल फेर दे पै गई। तो हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे अगर इंडेक्स अच्छा मूव करता है तो PNL उम्मीद है कि कैप कर सकता है और आपको 32, 34, 33 का जो लेवल है वो दिखा सकता है। सिनर्जी को देखें तो सिनर्जी के पास भी अच्छी न्यूज थी। सिनर्जी तकरीबन $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है यूरो वी रिफाइनरी अपग्रेड करने के लिए। जुमेरात वाली वीडियो में ये खबर लगानी थी लेकिन वो मुझसे मिस हो गई। ये 2 दिन पहले की खबर है कि SECP ने कुछ केस फाइल किए हैं, क्रिमिनल केस, उन लोगों पे जो सुबह प्री ओपन मार्केट में या वैसे मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को दिन के टाइम। और अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से 2, 3, 4 माह पहले मैंने किसी वीडियो में ये बात की थी कि मैंने कहा था कि कुछ लोग चवले मार रहे हैं सुबह प्री ओपन में कि अपनी जो बाइंग है वो कैप पे लगा देते हैं। अब उसके नीचे जो रेट लगे होते हैं वो तो नजर आते कोई नहीं। जो छोटा इन्वेस्टर है बेचारा जिसने अपने हिसाब से बाइंग सेलिंग करनी होती है उसको ये नजर नहीं आता कि असल बायर किधर है। ये जो कुछ बंदे हैं चवल मारने वाले वो जो बाइंग प्राइस है वो कैप पे जाके लगा देते हैं। अब कैप से ऊपर तो कोई प्राइस लग नहीं सकती और नीचे की प्राइस आपको नजर नहीं आनी। तो ये मैनिपुलेशन हो रही थी मार्केट में और ये अच्छा हुआ है कुछ बंदे पकड़े गए हैं। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी बंदे ऐसे पकड़े जाते हैं जिसमें कौम का इंटरेस्ट शामिल होता है या ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट शामिल होता है, ऐसे बंदे को तो सीधा टांगना चाहिए चौकों में और सीधी फांसियां देनी चाहिए इनको। लेकिन क्या किया जाए, एक इदारा पकड़ता है, अदालतें जमानतें दे देती हैं, उसके बाद केस चलते रहते हैं 10-10, 20-20 साल और फिर वो तारीख पे तारीख। तो SECP ने तकरीबन 2234 नई कंपनियां जो है नवंबर में खाली रजिस्टर की हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है आपके लिए। जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी उतनी इन्वेस्टमेंट के ज्यादा मौके मिलेंगे आपको। PSX की न्यूज में देखें तो जैसे हमारा KSE 100 इंडेक्स है ऐसे एक नया इंडेक्स शुरू किया जा रहा है M1130 के नाम से या कह सकते हैं M230 के नाम से, जिसमें शरिया कंप्लायंट जो कंपनियां होंगी वो काम करेंगी। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को अभाम था ज्यादा वो इस्लामी और गैर इस्लामी को लेके या शरई या गैर शरई को लेके, तो उनके लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे वो आंखें बंद करके काम कर सकेंगे। उसके बाद ये न्यूज थी जो कि ग्रुप में शेयर कर दी थी उसी टाइम कि 2 माह में चीन को $20 मिलियन का बॉइल्ड मीट एक्सपोर्ट किया जा चुका। तो ये जो मीट एक्सपोर्टर कंपनियां हैं आपके पास या कह सकते हैं टॉमसेल है आपके पास, उनके लिए ये गुड न्यूज हो सकता है और नेक्स्ट आने वाले टाइम में उनके स्टॉक पे अच्छा असर इसका आ सकता है। उसके बाद जुम्मे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 0.37 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.18 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.43 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग 0.26 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.61 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.17, म्यूचुअल फंड की बाइंग $0.47 मिलियन की, MPFC की बाइंग 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.06, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.47 मिलियन की। सेलिंग में देखें तो तकरीबन 1.5 मिलियन की सेलिंग है। कंपनीज कल परसों भी सेलिंग पे थी, आज भी सेलिंग पे है। इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट बुक किया है तकरीबन 0.5 मिलियन का। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़े से सेलिंग पे हैं। उसके बाद जितने भी आपके इदारे हैं, बैंक्स देख लें, ब्रोकर देख लें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, MPFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन, टोटल की टोटल सब बाइंग पे हैं। तो वही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे की थी जुमेरात वाले दिन कि जैसे फॉरेन इंडिविजुअल्स ले रहा है ये इसी जगह पे इसी लेवल पे आपको देगा नहीं।
یہ چاہے گا کہ انڈیکس 66,500 کو ٹچ کرے یا 66,300 400 تک جائے تو میں اپنا مال نکالوں. تو وہی ہوا. آج پھر فورن کارپوریٹس بھی بائنگ پہ ہے اور باقی ادارے بھی بائنگ پہ ہیں. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو نیکسٹ ریزسٹنس ہے وہ 65,950 پہ، اس کے بعد 66,300، اس کے بعد 66,700 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے 65,500، 65,200 اور 64,800 پہ. اب منڈے والے دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ انڈیکس کو آگے جانے کے لیے 66,100 کو سسٹین کرنا ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے 3-4 سیشن سے انڈیکس 66,032، 66,050، 66,090 کو ٹچ کر کے واپس آ رہا ہے. تو انڈیکس کے پاس آپ جو نیکسٹ ہڈل کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً 66,100 کی ہے. اگر 66,100 کو بریک کرتا ہے تو نیکسٹ لیول جو آپ کو وہ دکھا سکتا ہے، لیکن آپ نے 66,100 تک یا 66,300 تک پروفٹ ہی بک کرنا ہے. جو آپ کے پاس سٹاک ہیں ان کو ہائر سائڈ پہ بیچیں جیسا کہ جمعے والے سیشن میں کیا، اور اس کے بعد وہ ڈپ میں نیچے ملتے ہیں تو دوبارہ ان کو بائی کریں. اور اگر انڈیکس 66,100 کو سسٹین نہیں کرتا اور نیچے جاتا ہے تو پھر انڈیکس کے پاس جو سپورٹ ہے وہ 65,300 پہ اور شارٹ ٹرم میں 65,100 پہ سپورٹ انڈیکس کے پاس موجود ہے. اگر کچھ بری نیوز نہیں آتی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ انڈیکس نیچے جائے گا یا بہت بڑی کریکشن لے گا. آپ کو دونوں سائڈوں کے لیے تیار رہنا ہے. میں نے آج بھی ووٹنگ کروائی تھی اور الحمدللہ کافی بھائی ایسے ہیں جو بہت سے سٹاک میں سٹک تھے، وہ اپنے 3-3 4-4 یا 1-1 2-2 سٹاک کلیئر کر چکے ہیں، تو ان کے پاس کیش واپس آنا شروع ہو چکی ہے. تو دونوں سائڈیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. نیکسٹ ایک بھائی سے بھی میری بات ہو رہی تھی کہ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے جو ہے سسٹم کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی سسٹم تقریباً 405-410 پہ موو کر رہا ہے، تو میرے خیال سے میں خود بھی اس کو ایکومولیٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ اس میں کام کریں. اس کے علاوہ نیکسٹ ڈی جی خان سیمنٹ پہ آپ نظر رکھ سکتے ہیں. ریفائنری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفائنری اچھا موو کر رہی ہے اور انڈیکس کو سہارا بھی دے رہی ہے. تو ریفائنری سیکٹر میں بھی آپ NRL، ATRL، PRL میں کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد PPL، شیل، GHNI، FFL، ایچ کار آپ کو ڈپ میں ملتے ہیں تو ان کو اٹھائیں اور اب سے جا کے پھر یہ ان کو بیچا جا سکتا ہے. FFL کو کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس سے جان چھڑوا لیں، تو میرے خیال سے ابھی FFL کو ہولڈ کریں، تھوڑا سا دیکھ لیں انڈیکس کو کیا کرتا ہے. اگر انڈیکس 65,500 سے نیچے جانے کی کوشش کرے گا تو پھر کچھ سوچ لیجئے گا، لیکن ابھی انڈیکس سسٹین کیے ہوئے ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں لاس بک نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.